بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلبہ و طالبات۔ آہنگ اردو کے لیکچر نمبر 11 کے ساتھ میں جماعت سوم کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ لیکچر نمبر 10 میں ہم نے سبق نمبر 3 کی مشق شروع کی تھی۔ آج ہم اسی مشق کو جاری رکھیں گے، تو پھر آہنگ اردو کا صفحہ نمبر 20 کھولیے اور سب سے پہلے خاکہ تیار کر لیں۔ آج مشق میں ہمارا پہلا کام ہے قواعد۔ قواعد میں پہلا سوال ہے، دیے گئے جملوں میں اسم ضمیر پر دائرہ بنائیے۔ پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اسم ضمیر کسے کہتے ہیں۔ اسم کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہم انگلش گرامر میں پڑھتے ہیں پروناؤن۔ ناؤن ایک دفعہ یوز ہوتا ہے اور اس کے بعد جب نیکسٹ سینٹینس ہم پڑھتے ہیں تو نیم کی جگہ ہم پروناؤن یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح اردو میں ہم اسم کی جگہ اسم ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ ضمیر کے طور پر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کی مثال ہیں وہ، میں، تم، آپ، اسے، مجھے، تمہیں، ہمیں، انہیں، اس کا، میرا، تمہارا، ہمارا اور ان کا وغیرہ۔ جیسے عادل میرا دوست ہے، میرا اس میں اسم ضمیر ہے۔ اس نے ایک طوطا پالا ہے، عادل کے نام کی جگہ اس لکھا ہے، اس بھی اسم ضمیر ہے۔ اسم ضمیر کے گرد دائرہ بنا دیا گیا ہے۔ اب ہم جملے پڑھتے جائیں گے اور اسم ضمیر پر دائرہ بناتے جائیں گے۔ جملے پڑھتے ہیں، طوطا ہرے رنگ کا ہے، اس کی چونچ لال ہے۔ اس میں اسم ضمیر ہے اس کے گرد دائرہ بنائیے۔ آگے پڑھتے ہیں، وہ امرود بھی شوق سے کھاتا ہے، وہ اسم ضمیر ہے، دائرہ بنائیے۔ عادل کے چچا نے اسے ایک پنجرا لا کر دیا، اسے اسم ضمیر ہے، اس کے گرد بھی دائرہ بنائیے۔ اس نے ان کا شکریہ ادا کیا، اس میں دو اسم ضمیر ہیں، اس، ان، دائرہ بنائیے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہارا طوطا بولتا ہے؟ انہوں بھی اسم ضمیر ہے اور تمہارا بھی، ان دونوں الفاظ کے گرد دائرہ بنائیے۔ اسم ضمیر پر دائرہ بنانے کے ساتھ ہی یہ سوال مکمل ہوا۔ اگلا سوال ہے، جملوں میں زمانہ پہچان کر لکھیے۔ پہلے جان لیجیے زمانہ کیا ہے۔ زمانہ کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ جیسے انگلش گرامر میں آپ نے پڑھا ہے ٹینسز، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس۔ اسی طریقے سے ہم اردو میں پڑھتے ہیں ماضی، حال، مستقبل۔ زمانہ ماضی، زمانہ ماضی وہ وقت ہوتا ہے جو گزر چکا ہو۔ گزرے ہوئے زمانے کو یا گزرے ہوئے وقت کو ہم زمانہ ماضی کہتے ہیں۔ ماضی کے جملوں کی ہم پہچان ایسے کرتے ہیں کہ ان جملوں کے آخر میں تھا، تھی اور تھے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کل اسکول کھلا تھا، جملے کے آخر میں تھا لگا ہوا ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زمانہ ماضی ہے، یعنی یہ وقت گزر چکا ہے۔ زمانہ کی اگلی قسم ہے زمانہ حال۔ زمانہ حال یعنی کہ موجودہ زمانہ، جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ زمانہ حال ہے۔ اس کی پہچان ہم ایسے کرتے ہیں کہ زمانہ حال کے جملوں کے آخر میں ہے، ہو، ہوں یا ہیں کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آج اسکول بند ہے، اس جملے کے آخر میں ہے کا لفظ ہے، اس لیے یہ زمانہ حال کا جملہ ہے۔ زمانہ کی اگلی قسم ہے زمانہ مستقبل۔ مستقبل کے معنی ہیں جو وقت آنے والا ہے۔ تو زمانہ مستقبل کی پہچان ہم ایسے جملوں سے کرتے ہیں جن جملوں کے آخر میں گا، گی، گے کا لفظ استعمال ہوا ہو۔ مثال کے طور پر
کل اسکول کھلے گا۔ اس جملے کے آخر میں گا کا لفظ ہے۔ اس جملے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ زمانہ مستقبل کا جملہ ہے۔ یہ تھیں زمانہ کی 3 قسمیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب ہم جملوں میں زمانہ پہچان کر لکھیں گے۔ جملہ ایک مثال میں انہوں نے دیا ہے، میں نے کتاب پڑھی تھی۔ تھی کا لفظ آ رہا ہے جملے کے آخر میں، تو یہ زمانہ ماضی ہے۔ اگلا جملہ پڑھتے ہیں، سعدیہ اپنے امی اور ابو کے ساتھ رہتی ہے۔ جملے کے آخر میں لفظ ہے، تو یہ کون سا زمانہ ہوا؟ زمانہ حال۔ لکھیے زمانہ حال۔ کل سعدیہ بہت اداس تھی۔ جملے کے آخر میں تھی لگا ہوا ہے، تو یہ ہوگا زمانہ ماضی۔ ہم سب بہت خوش ہیں۔ زمانہ پہچانیے، ہیں لکھا ہوا ہے تو یہ ہوگا زمانہ حال۔ آخری جملہ ہے، میں لاہور جاؤں گی یا جاؤں گا۔ اس میں زمانہ پہچانیے، جملے کے آخر میں لکھا ہوا ہے گا یا گی، تو کون سا زمانہ ہوا یہ؟ جی، زمانہ مستقبل۔ مشق میں اگلا کام ہے تفہیم۔ تفہیم میں پہلا سوال ہے، سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ مختصر کے معنی ہیں چھوٹا یا کم سے کم۔ جو سوالات یہاں پر درج ہیں ان کی جوابات ہم کم سے کم الفاظ میں تحریر کریں گے اور جواب بھی واضح ہو جائے گا۔ سوال ہے، آپ کے کتنے دوست ہیں؟ اس کا جواب مختصر یہ ہوگا کہ آپ دوستوں کی تعداد لکھ دیجئے۔ اگر 1 ہے تو 1، 2 ہیں تو 2، 3 ہیں تو 3، یا بہت سارے ہیں تو بہت سارے لکھ دیجئے۔ ہم نے لکھا ہے 1۔ دوسرا سوال ہے، آپ کا سب سے اچھا دوست کون ہے؟ سب سے اچھے دوست کا نام لکھیے اور یہاں پر ہم لکھیں گے علی۔ کیا آپ اپنی چیزیں دوستوں کو استعمال کرنے دیتے یا دیتی ہیں؟ آپ اچھے بچے ہیں تو ضرور اپنے دوستوں کو چیزیں شیئر کرواتے ہوں گے، تو آپ جواب میں صرف لکھیں گے جی ہاں۔ آخری سوال ہے، کیا آپ اپنے کھلونوں سے دوستوں کو کھیلنے دیتے یا دیتی ہیں؟ تو اس کا جواب بھی جی ہاں لکھیے۔ مختصر جوابات تحریر کر دیے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مرغی، بکری اور گائے کے بچوں کے نام پہچانیے۔ ان جانوروں کے بچوں کے نام ہم پہچانیں گے اور ان ناموں کے نیچے ہم ایک لکیر کھینچیں گے۔ چیل کو دیکھتے ہی چوزا مرغی کے پروں میں چھپ گیا۔ یہاں پہ دیکھیں، چوزا جو ہے مرغی کے بچے کو کہتے ہیں، تو اس کے نیچے لکیر کھینچیے۔ اگلا جملہ، میمنہ میں کی آوازیں نکال کر بکری کو بلا رہا تھا۔ میمنہ کسے کہتے ہیں؟ بکری کے بچے کو کہتے ہیں، تو میمنہ کے نیچے لکیر کھینچیے۔ دیکھو، گائے بچھڑے کو صاف کر رہی ہے۔ بچھڑا گائے کے بچے کو کہتے ہیں، تو بچھڑے لکھا ہوا ہے یہاں پہ، بچھڑے کے نیچے لکیر کھینچیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی مشق مکمل ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں گھر کا کام۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ آہنگ اردو کے صفحہ نمبر 20 اور 21 پر دی گئی مشق کا تمام کام آپ تحریر کریں گے اور اس کو اچھی طرح یاد بھی کریں گے۔ آج کا لیکچر یہاں مکمل ہو چکا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کے سوال جواب کاپی میں تحریر کریں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔